بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اعمال حسنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، تکمیل فرائض کے بعد ہر مسلمان پر یہ اعمال حسنہ کر کے وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتا ہے، اگر وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئے، اپنی عادت بنا لے۔ اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اسے اپنے دل میں پیدا کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، ذکر الہی، درود شریف اور استغفار کی کثرت کرے، نیت اچھی رکھے، روزی حلال کھائے، دنیا سے بے رغبتی رکھے، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے، سلام میں پہل کرے، دین پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، شعائر اسلام کی تنظیم کرے، تعظیم کرے، گناہوں سے بچے، آخرت کو پیش نظر رکھے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، مصیبت اور پریشانی کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، ناکامی کے وقت نماز کا زیادہ اہتمام کرے، نیک عمل کے بعد خوب دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید مانگے، وضو مسواک کے ساتھ کرنی چاہیے، مسجد میں باوضو اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا چاہیے، اذان اقامت کہے اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی جو نمازیں ہیں ان کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھیں اور اس کے علاوہ روزہ دار کو افطار کرائے، مساجد اور مدارس بنوائے، مساجد کی صفائی کرے، مجاہد، حاجی اور دینی ساتھی کے گھر کی دیکھ بھال کرے، خود حوض کرے اور عمل کی بھرپور کوشش کرے، درخت لگوائے، راستے سے تکلیف دہ چیز جو بھی پڑی ہو مسافر کے لیے اس کو ہٹا دے، مسافر کی رہنمائی کرے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، خدا کی راہ میں پوشیدہ طور سے خرچ کرے، گفتگو ہمیشہ خندہ پیشانی سے کرے، قناعت پسندی اور سادگی کی عادت ڈالے، توکل اور اعتماد کو شعبہ بنائے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرے، ہدیہ اور تحفہ دے، امیروں سے اجتناب اور غریبوں سے تعلق رکھے، دین کے سلسلے میں اوپر والے کو، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں، نیک عمل میں عجلت کرے، اجرت مزدور پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی خدمت کرے، والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، بزرگوں کی جو خدمت ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک نعمت تصور کریں، مرشد کی نصیحت کو غنیمت جانیں اور اس پر عمل کریں، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھیں، یتیم، مسکین اور بیواؤں کا خیال رکھیں، عزیزوں اور قرابت داروں سے رشتہ جوڑیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، شرعی داڑھی رکھیں، شرم و حیا کو شعبہ بنائیں، اچھی صحبت اختیار کریں، ظالم سے نفرت اور مظلوم کی مدد کریں، بیمار کی عیادت کرے، مسلمان کی پردہ پوشی کرے، غیبت اور بدگمانی سے بچے، تکبر اور عجب سے پرہیز کرے، غصے کو ضبط کر لے، عاجزی اختیار کرے، صبح و شام اپنا محافظہ کرے، خود کو حقیر اور دوسروں کو افضل جانے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، مال سے محبت نہ کرے بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کر لے، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرے، لباس صاف ستھرا پہنے، خوشبو اور سرما لگائیں، کلام میٹھی زبان سے کرے، جائز سفارش کرے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، احسان کا بدلہ احسان سے اتارے، حقوق ادائیگی کا خیال رکھیں، قرض سے خود بھی بچے مگر ضرورت مند جو ہوں ان کو کوشش کرے قرض دے دے، مقروض کو تنگ کبھی نہ کرے بلکہ مہلت دیا کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، حقوق گوئی اختیار کرے، رشوت اور سود کی لعنت سے بچے، امانت میں خیانت نہ کرے، نشہ آور اشیاء اور گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہیں، وعدہ بے خلافی نہ کرے اور عہد کو پورا کرے، ناپ تول میں خیال رکھا جائے، عبادت میں سستی نہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے، کم بولے، کم کھائے، کم سوئے، افراد و تفریق سے بچیں، موت کو یاد رکھیں، سب سے آخر میں یہ بات کہوں گا کہ موت برحق ہے، موت کو ہر مسلمان مرد عورت جو بھی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے، مردے کو نہلائیں، دفنائیں، جنازے کو کندھا دیں اور تدفین تک شرکت کریں، اہل قبور کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں مانگیں۔ ان میں ایک چھوٹی سی آیات ہے، وما توقیا الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب،
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات۔ دیکھیں ہمیں اس اعمال حسنہ کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔